یہ ایک غریب ماں کی داستان ہے جو اپنی اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتی ہے تو اپنی ماں کی ان قربانیوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ماں کی نہیں بلکہ ہر اس ماں کی ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنی خوشیاں، اپنا آرام اور اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہنے والی زینب بی بی کی زندگی کا واحد سہارا اس کا بیٹا ارسلان تھا۔ زینب بی بی کا شوہر ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا اور تب سے وہی اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی قیمتی سامان۔ واحد چیز جو اس کے پاس تھی وہ اس کی محنت اور ممتا تھی۔ گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ زینب بی بی کی محنت اور جدوجہد کے گواہ تھے۔ وہ دن بھر دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانیتی اور بدلے میں جو کچھ ملتا اسی سے اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی۔ وہ خود پیٹ بھر کر نہ کھاتی تاکہ ارسلان کی بھوک مٹ سکے۔ خود پرانے کپڑوں میں رہتی مگر ارسلان کے لیے نیا لباس ضرور خریدتی۔ وہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک کامیاب انسان بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس غربت کی زندگی سے نکل سکے اور عزت کی زندگی گزار سکے۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری واپس آتی تو ارسلان کو اپنی گود میں بٹھا کر کہانیاں سناتی، اسے دعائیں دیتی اور اس کے مستقبل کے خواب دیکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارسلان بڑا ہو کر اچھا انسان بنے اور اس کی قربانیوں کو یاد رکھے۔ وقت گزرتا گیا اور زینب بی بی کی محنت رنگ لانے لگی۔ ارسلان ذہین تھا، پڑھائی میں اچھا تھا اور اپنی ماں کی خواہشات کو سمجھتا تھا۔ گاؤں کے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے شہر کی ایک اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ یہ زینب بی بی کے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ اس نے ارسلان کو شہر بھیج دیا، خود وہ گاؤں میں اکیلی رہ گئی، مگر اسے کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کا بیٹا ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہر میں ارسلان کی زندگی بدل گئی۔ وہ ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھنے لگا، نئے دوست بنائے اور آہستہ آہستہ گاؤں کی سادگی اور اپنی ماں کی قربانیوں کو بھولنے لگا۔ جب وہ فارغ التحصیل ہوا تو اسے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اچھی تنخواہ، آرام دہ زندگی اور بڑے شہر کی چکا چوند نے اسے مکمل طور پر بدل دیا۔ اس کی ماں جو کبھی اس کی دنیا تھی اب بس ایک پرانی یاد بن کر رہ گئی تھی۔ زینب بی بی ہر روز اپنے بیٹے کا انتظار کرتی۔ پہلے ارسلان روز فون کرتا تھا، پھر ہفتے میں ایک بار اور پھر مہینوں گزر جاتے مگر کوئی خبر نہ آتی۔ کبھی کبھی وہ خود اسے فون کرتی مگر ارسلان ہمیشہ مصروف ہوتا۔ وہ کہتا، ماں میں کام میں بہت مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ زینب بی بی کے لیے یہ جملہ زہر سے کم نہ تھا مگر وہ خاموشی سے سب سہ لیتی۔ وہ سوچتی کہ ارسلان واقعی مصروف ہوگا مگر حقیقت یہ تھی کہ اب وہ اپنی ماں کی محبت کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن زینب بی بی نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شہر جا کر اپنے بیٹے سے ملے گی۔ وہ مشکل سے کرایہ اکٹھا کر کے بس میں بیٹھی اور شہر پہنچی۔ اس نے ارسلان کے دفتر کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو استقبالیہ پر موجود خاتون نے اسے روکا۔ اب کون ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ بیٹا، میں ارسلان کی ماں ہوں، اس سے ملنا ہے۔ خاتون نے فون پر ارسلان سے بات کی اور چند لمحوں بعد کہا، معذرت مگر ارسلان صاحب بہت مصروف ہیں، وہ اب سے نہیں مل سکتے۔ یہ سن کر زینب بی بی کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بیٹے کو اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا وہی اسے ملنے سے انکار کر دے گا۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا اور زینب بی بی کی صحت بگڑنے لگی۔ غربت، تنہائی اور دکھ نے اسے بیمار کر دیا۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے ارسلان کو فون کر کے بتایا کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارسلان کو جیسے عہد لگا۔ وہ فوراً گاؤں پہنچا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب بی بی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ارسلان اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا مگر اب اس کے آنسو کسی کام کے نہیں تھے۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا احسان نہیں چکا سکا۔ مگر زینب بی بی کی روح خاموش تھی۔ وہ سب کچھ معاف کر چکی تھی
मगर अरसलान के लिए ये जिंदगी भर का पछतावा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। दुनिया की चमक दमक वक्ती होती है, मगर वालिदैन की मोहब्बत हमेशा रहती है। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और उनके एहसानात को कभी ना भूलें, क्योंकि उनकी दुआएं ही हमारी कामयाबी का राज हैं।